بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں، اور آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ سے زیادہ نسبتاً قریب عیسائی ہیں، اس لیے کہ ان کے مولوی اور پیر ان کو اللہ کی بات بتاتے ہیں اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ پہلے دن سے اسلام اور کفر کا مقابلہ جاری ہے۔ اولیاء الرحمن اور اولیاء الشیطان کا مقابلہ جاری ہے۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا مقابلہ جاری ہے۔ لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی دیکھتے ہیں، سیاسی حکمت عملی پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ نے دشمن کو اکٹھا کر کر نہیں مارا بلکہ بکھیر کر مارا ہے۔ بچپن میں کہانی سنا کرتے تھے کہ کسی باپ کی اولاد آپس میں بہت لڑا جھگڑا کرتی تھی۔ ایک دن والد نے ان کو بلایا، لکڑیوں کا گٹھا لا کر اس کو باندھ کر کہا اس کو توڑو، وہ نہیں توڑ سکے۔ پھر وہ لکڑیاں الگ الگ کر کر اس کو کہا توڑو تو وہ توڑ گئے۔ تو کہا دیکھو ایسے ہی تم اکٹھے رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، الگ الگ رہو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو گٹھا بنا کر نہیں توڑا، ان کو الگ الگ کر کے توڑا ہے۔ یہ آپ کی سیاسی زندگی کا حصہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، مدینہ تشریف لائے تو آتے ہی سب کو معاہدے میں باندھ لیا۔ نہ صرف مدینہ والوں کے ساتھ میثاق کیا بلکہ فوری طور پر آتے ہی جو اہم کام کیے ان میں سے یہ بھی تھا کہ باہر نکل کر 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر کے ایریا میں جو لوگ آباد تھے ان سب کو اپنے ساتھ معاہدات میں باندھ لیا تاکہ یہ کافر کے ہاتھ لگیں گے، وہ ان کو جاسوسی کے لیے استعمال کرے گا، ہم چاروں طرف سے گر جائیں گے، اس لیے قبل اس کے کہ وہ ان تک پہنچے ہم ان کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر لیتے ہیں۔ یہودی تھے، مشرک تھے، منافق تھے، مدینہ میں طرز طرز کے لوگ تھے، ان کا دین کوئی بھی تھا، وہ کفر پر تھے یا شرک پر تھے، بدعات پر تھے، سب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے۔ اور پھر آپ نے کبھی معاہدہ نہیں توڑا، ہمیشہ معاہدے کی پاسداری کی، اور وہ خود ہی ایک ایک کر کے توڑتے چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علاج کرتے چلے گئے۔ آپ دیکھ لیں
مدینہ میں یہودیوں کے قبائل تھے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی جہاں تم رہتے ہو یہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ تو کافروں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ سب سے بڑے کافر ہیں، ان کو پہلے کاٹو. یہ سب سے پہلے کاٹو کہاں سے آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو پرائورٹائز کیا ہے، اس کی ترجیحات لگائی ہے، نمبرنگ کی ہے، درجات بلند ان کے درجات بندی کی ہے. کہا سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں، اگلا درجہ عیسائیوں کا ہے، اگلا درجہ منافقین کا ہے. اللہ کے نزدیک کیا ہوگا وہ الگ کہانی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ وہ بھی بدترین دشمن تھے. تو یہودی اور مشرک کو ایک درجہ اس قرآن کی آیت میں دیا گیا ہے، لیکن اگر ان پر باریکی سے غور کیا جائے تو یہودی اہل کتاب ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، قیامت کا یقین رکھتے ہیں، اور مکے کے مشرک وہ کسی کتاب پر یقین نہیں رکھتے، یہودی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، ایک سچے نبی پر یقین رکھتے ہیں. اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا فرق ہوا کرتا ہے. لہذا اگرچہ قرآن نے مسلمانوں کی دشمنی میں یہودیوں اور مشرکوں کو ایک درجے میں رکھا ہے، لیکن ان میں مزید باریکی میں جایا جائے تو پہلا نمبر مشرکوں کا بنتا ہے جو اللہ کا ساتھ کفر کرتے ہیں، تمام انبیاء کا انکار کرتے ہیں، کسی کتاب کو نہیں مانتے، جبکہ یہودی کتاب کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق ترجیحات لگائیں اور سب سے پہلے مشرکوں کے ساتھ مقابلہ کیا. مشرکین ایک بہت بڑا بلاک تھا، علاقے کا علاقائی بلاک تھا، اور سب لوگ ڈرتے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے سارے ان کے حلیف تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک پارٹی بن کر ابھر رہے تھے. ان کا بظاہر کوئی حلیف نہیں تھا، لیکن آپ نے آگے بڑھ کر لوگوں کو حلیف بنایا. ان کے ساتھ مقابلہ چلتا رہا. یہودیوں کو مدینے کے کافروں کو ہولڈ پر رکھا کہ تم ذرا صبر کرو، تمہارے ساتھ معاہدہ ہے. بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ ایک ایک کر کے وعدہ خلافی کرتے گئے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، مدینہ پر حملے کے لیے کافروں کو اکسایا، اندر سے مدد کی پیشکش کی. جب یہ معاہدہ خلافیاں کرتے گئے ایک ایک کر کے ان کی اللہ کے فضل و کرم سے ناطقہ بند کیا گیا. بنو قینقاع اور نذیر کو جلا وطن کیا گیا اور بنو قریظہ کو ذبح کیا گیا. اس کے بعد صلح حدیبیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو بہت واضح قسم کی فتح دی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں گئے ہیں، انہوں نے آپ کو روک دیا ہے اور صلح کر لی ہے کہ اگلے سال آ جانا اور یہ صلح کے معاہدہ طے کر لو. مکہ والوں کے ساتھ صلح کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر سورہ فتح نازل کرتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس کو غزوہ فتح قرار دیتے ہیں، غزوہ حدیبیہ قرار دیتے ہیں. اللہ نے اس میں فتح دی ہے. کیوں؟ اگرچہ لڑائی نہیں ہوئی لیکن دشمن نے ہمیں اپنا ہم پلہ برابر کا گروپ تسلیم کر لیا. صلح پر کون آمادہ ہوتا ہے؟ جو زیادہ پریشان ہوتا ہے، جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اس کو صلح کی فکر نہیں ہوتی. صلح کی فکر اس کو ہوتی ہے جو زیادہ پریشان ہوتا ہے. دشمن نے گھٹنے ٹیک کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلو کی ہے اور آپ کو برابر کا فریق تسلیم کیا ہے، جبکہ سیاسی اعتبار سے آپ کو برابر کی پارٹی نہیں مانا جاتا تھا۔ اور یہ بہت بڑی فتح تھی کہ ایک طرف آپ کا کوئی نام نہیں لیتا، آپ کا کوئی وجود تسلیم نہیں کرتا، اور ایک طرف علاقے کا بڑا گروپ اور بلاک آپ کو اپنے سامنے بٹھا کر کے سلو کر رہا ہے اور آپ کو اپنے برابر کی پارٹی تسلیم کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلو کا نہیں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو، قرآن حکیم نے سلو اور مذاکرات کی بات کی ہے، لیکن کب؟ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب وہ کہیں کہ سلو کرنی ہے تو پھر سلو کی طرف آؤ۔ آپ کو سلو کی بات کرنی نہیں ہے، آپ کٹائی کرتے جاؤ، کھوپڑیاں اڑاتے جاؤ، گردنیں کاٹتے جاؤ، وہ کہیں جی سلو کر لو معذرت، تو پھر آپ سلو پر آ سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ لوگ اپنی جانیں دے کر تھوڑی پوزیشن بہتر کرتے ہیں اور ہمارے حکمران بھاگ بھاگ کر سلو کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہندوستان بات کرتا ہے سلو کی، وہ آگے بڑھ کر بات کرتا ہے۔ اب یہ تو وقت ہوتا ہے نخرے دکھانے کا، اپنی مرضی کے مطالبات تسلیم کروانے کا، یہ کرکٹ دیکھنے پہنچ جاتے ہیں۔ اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے اور دنیا میں ہر سیاست کو سمجھنے والے کا طریقہ یہی ہے کہ سلو کی بات دشمن کرے، ہم نہیں کریں گے۔ اور افغانستان میں بھی یہی صورتحال ہے، افغانستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم آدھا افغانستان دینا چاہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم 2/3 دینا چاہتے ہیں۔ ارے ہم سے کوئی بات تو کرے۔ اور مجاہد اپنی کامیابی اس بات میں سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے، ہم آپ کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اب وہ تلاش کرتے ہیں، پہلے کہتے تھے روح پوش ہو گئے ہماری کامیابی ہے، اب کہتے ہیں روح پوش ہو گئے ہمیں بڑی مصیبت ہے، ہمیں ملتے ہی نہیں۔ ایک ملا منصور، وہ کوئٹہ چمن کا دکاندار، اس کی شکل و شباہت کسی کمانڈر سے ملتی تھی، اس کو پکڑ لیا، بولے تو ہی کمانڈر ہے، تو ہمارا رابطہ کروا۔ وہ 2-4 چکر آتا جاتا رہا، بریف کیس بھر کے لے جاتا اور آتا رہا، اور جب بالکل کسی بڑے کمانڈر سے ملاقات کروانے کا وقت آیا، یہ اس کو بڑا راز سمجھ رہے ہیں، ہاں بہت بڑا راز ہے اور ایک دم ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ کامیابی کس کو قرار دیتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی ذلت ہو سکتی ہے کہ دشمن مذاکرات کی بھیک مانگے اور دنیا کے 100 ملک کو لے کر آیا ہو اور دنیا کا سب سے بڑا جگہ اور بدماش ہو، اور وہ نہتے کنگلے چھوٹے چھوٹے جن کے پاس نہ تن پہ کپڑا نہ پیٹ پہ کھانا، ان سے مذاکرات کی بھیک مانگے۔ اس سے بڑی کوئی رب کی نشانی اس زمانے میں ہے؟ ہمیشہ مذاکرات کی بات وہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، یہ کہتے ہیں مائی باپ ہم سے مذاکرات کر لو۔ کل تک تانا دیتے تھے پاکستان کو کہ ان کے ساتھ تعلقات ہیں، اب دھیرے دھیرے کہتے ہیں ان سے تعلقات قائم کرو، ہماری بھی بات کروا دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور ان اللہ کے اولیاء، ان کے خون، ان کی قربانیوں اور ان کے جان مال کو پیش کرنے کی وجہ سے ہے
اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔